الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب اخلاقی جرائم بڑھتے جائیں اور جرائم میں کثرت ہوتی جائے، نفسیاتی مشاکل بڑھتے جائیں، تو اسلامی احکام اور دراسات علمیہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام پوری سوسائٹی کے لیے ایک قلعہ کے مانند ہے، اور مسلمان بہت ہی زیادہ پرسکون اور دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ مستقیم ہوتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ امت الاسلام اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے متناحر اور متشاجر اور متفرق قبائل ایک عقیدے جو راسخ ہے اس پر قائم ہو گئے، اور اس کے لیے ایک منہج کامل اور منہج شامل ہر زمان اور ہر مکان کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے سامنے، انسانیت کے سامنے ایک پاکیزہ زندگی کی مثال اسلام نے پیش کی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ دین اسلام تمام تر کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے کا ایک پیغام ہے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ دین اسلام یہ روح کی غذا ہے اور جسم کے لیے شفا ہے، اور دلی امراض کے لیے تریاق ہے۔ شک اور شرک اور حیرت اور قلق سے دور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، جتنے بھی یہ مادی چیزیں لوگوں کے سامنے چمکتی نظر آئیں، لوگوں کو اسلامی عقیدے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ دل کے اندر ایک خلا ہے، ایک کمی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے، اور دل میں ایک فاقہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا ذکر کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگرچہ اس کو دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں، لیکن اس فاقہ کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے تاکہ ایک نیک انسان بنے اور خیر کا متلاشی ہو، فضیلت کا طلبگار ہو، اور اذیت اور تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ دین اسلام انسان کو آزادی میں کمی نہیں کرتا، بلکہ لا قانونیت سے حفاظت کرتا ہے، اور روح جسم کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا امتزاج ہے، جسم اور روح کی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ اور مسلمانوں کی عقل کامل ہے، اور مسلمانوں کی کتاب مضبوط ہے، اور مسلمانوں کی زبان وسیع ترین ہے۔ اس لیے ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں اور ایسی نسل ہمارے سامنے ہے جس کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور انہیں معلوم ہو کہ اسلام تمام تر عزت اور قوت کا سبب ہے، تاکہ ان کے لیے قوت اور بقا کا ضامن ہو، اور سوسائٹی کے لیے سلامتی
اور سکون کا باعث ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. میرے بھائیوں، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کو، دوسرے طریقوں کو اپنائے گا وہ رنج و غم کا شکار ہوگا اور اس کی حالت پراگندہ ہوگی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اور اس زمانے میں عظیم ترین کام یہ ہے کہ دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، عقیدہ صحیحہ صافیہ نقیہ کو اجاگر کیا جائے، اور انسان بغیر دین کے پرسکون زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ اس کو اطمینان اور سکون مل سکتا ہے. بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنے زندگی میں اسلامی تعلیمات نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی سفینہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نجات پائیں، سلامت رہیں اور تمام تر ہلاکت خیزیوں سے، تمام تر ندامتوں سے نجات پائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر اعتزاز کرنے کی، اسلام پر افتخار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.